السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ای الصدقات افضل؟ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم: جہد المقل وابدأ بمن تعول۔ رواہ ابو داود۔ حضرات محترم، نفلی صدقے کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں اس شخص کے متعلق آپ کو بتایا گیا تھا جو امیر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ صدقہ و خیرات کر لیتا ہے، اس کے لیے کوئی مشقت، کوئی مشکل والی بات نہیں ہے، اور اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ صدقہ کر بھی دے، زیادہ بھی کر دے، تب بھی اس کے پاس کافی مال بچا رہتا ہے۔ تو اس شخص کے صدقہ کرنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر صدقہ بتایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ای الصدقات افضل، کہ افضل صدقہ کیا ہے؟ بہتر صدقے کے متعلق تو بتایا گیا، لیکن افضل صدقہ کون سا ہے جس کی فضیلت بہت زیادہ ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہد المقل، کہ وہ صدقہ جو کوئی شخص غریب ہے لیکن وہ محنت مشقت کرتا ہے، اس کے پاس بہت زیادہ مال نہیں ہے، بس اس کے جوگا ہے، جتنا وہ خود استعمال کر سکتا ہے، جتنا وہ گھر کے لیے استعمال کر سکتا ہے، لیکن وہ اس محنت مشقت کے باوجود بھی وہ صدقہ دیتا ہے، وہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اور اس حدیث میں محدثین بیان کرتے ہیں کہ بظاہر تو دیکھا جائے یہ والی حدیث جو ہے وہ اس کی پچھلی والی حدیث کے بالکل اپوزٹ ہے، کیونکہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ بہتر صدقہ وہ ہے جس کو کرنے کے بعد بھی انسان غنی رہے، لیکن اس میں ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ محنت مشقت کرتا ہے، اس کے پاس جو اس کو مزدوری ملتی ہے اس میں سے بھی وہ صدقہ کرتا ہے، وہ افضل صدقہ۔ تو محدثین کہتے ہیں کہ یہ اس شخص کے لیے ہے، اور اس کو اسی لیے افضل کہا گیا ہے کہ وہ کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے لیکن وہ پھر بھی صدقہ خیرات کر رہا ہے، وہ اپنی بھوک برداشت کر لیتا ہے، کم کھا کے کسی اور کو بھی ساتھ کھلا لیتا ہے، تو اسی لیے یہ افضل ہے، اور اس کا دینے والا صدقہ بھی فضیلت والا ہے۔ اور غنا سے متعلق وہ میں پچھلے درس میں بھی بتایا کہ یہاں پر غنی سے مراد دو قسم کے ہیں، ایک مال کے حساب سے اور ایک دل کے حساب سے۔ دل کے حساب سے غنی بہت کم لوگ ہیں، لیکن مال کے حساب سے تو کافی زیادہ ہے۔ لیکن جس کا دل غنی ہے وہ تھوڑے مال میں بھی خوش رہتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ تھوڑے مال سے بھی صدقہ خیرات نکال کے دیا جائے۔ تو آپ نے خود بھی کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ جو محنت مزدوری کرنے والے ہیں یا جو ریڑھیوں پہ کام کرتے ہیں، تو ان کے پاس بھی اگر کوئی آ جاتا ہے تو وہ اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے صدقہ خیرات کرنا، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت والا صدقہ کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے اس میں سے بھی ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور مزید جتنا ہو سکے اللہ تعالی ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔